السلام علیکم سامعین اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو انہیں کیسے سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے افراد رفتہ رفتہ اسلام کی جانب مائل ہونے لگے تو قریش کے سرداروں کو فکر لاحق ہوئی۔ انہیں اپنے آباء و اجداد کا مذہب خطرے میں نظر آیا۔ عرب روایت کے مطابق جب تک کوئی شخص کسی قبیلے کی پناہ میں ہوتا اس کے خلاف کسی قسم کی تعدیبی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں تھے، لہٰذا قریش کے ممتاز افراد پر مشتمل ایک وفد نے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا، اے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے مذہب کی عیب نکالتا ہے، ہمیں بیوقوف اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے۔ یا تو آپ اسے روک لیں یا درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود اسے روک لیں گے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نرمی سے جواب دیا اور بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ قریش کے سرداروں کا رویہ بھی جارحانہ ہوتا گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ سرداروں نے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور ملاقات کی اور اس بار ذرا ترش لہجے میں بات کی۔ اے ابو طالب، ہم نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے بھتیجوں کو روک لیں۔ یہ ہمیں احمق اور بیوقوف کہتا ہے اور ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کرتا ہے اور ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم آپ دونوں کے خلاف جنگ کریں گے جب تک کہ ہم میں سے ایک فریق فنا نہ ہو جائے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کھلے چیلنج کے بعد تشویش لاحق ہوئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دھمکیوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال گزرا کہ شاید ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد اور تعاون سے دستکش ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سکون اور اعتماد سے جواب دیا، اے میرے چچا، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں اور یہ توقع کریں کہ دعوت حق کو ترک کر دوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے گا یا میں اس کے لیے جان دے دوں گا۔ اس وقت تک میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے اور وہ اپنے چچا کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلایا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کا جو جی چاہے کہیے، میں آپ کو کسی قیمت پر کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مایوس ہونے کے بعد قریش کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک رئیس عتبہ بن ربی کو اپنا نمائندہ بنایا۔ عتبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے تجاویز پیش کی۔ پہلی تجویز میں پیشکش کی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت کے طلبگار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دولت کے انبار لگا دیتے ہیں۔ دوسری تجویز میں مکے کی سرداری کا منصب پیش کیا گیا۔ تیسری تجویز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنانے کا کہا گیا۔ عتبہ نے آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ خواستہ کوئی عرضہ ہے تو اس کا مکمل علاج کرایا جا سکتا ہے۔ اگر عورت کی خواہش ہے تو مکہ کی حسین ترین عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی باتوں کے جواب میں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ ان آیات ربانی نے عتبہ پر اس قدر اثر کیا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو اس کا دل بدلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ جو کلام سن کر آیا ہے وہ اس قدر پرتاثیر ہے کہ رنگ لانے والا ہے۔ قریش کے سردار اور رئیس اسلام دشمنی کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑانے لگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف نوعیت کے معجزات بھی طلب کرنے لگے تھے۔ قریش کے ان مطالبات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کیا ہے، اور کفار نے کہا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک آپ روانہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ یا لگ کر تیار ہو جائے، آپ کے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، پھر آپ جاری کر دیں ندیاں جو اس باغ میں بہہ رہی ہوں، یا آپ گرا دیں آسمان کو جیسے آپ کا خیال ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو بے نقاب کر کے ہمارے سامنے لے آئیں، یا تعمیر ہو جائے آپ کے لیے ایک گھر سونے کا، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ آسمان پر چڑھیں، یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جسے آپ پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی، آپ ان سب خرافات کے جواب میں اتنا فرما دیں، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے اور میں کون ہوں مگر ایک آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔ قریش کی جانب سے لالچ، فضول منطق اور معجزات کا مطالبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے راستے سے نہ ہٹا سکا، اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم اور جبر و تشدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آنے والے سماجی دباؤ پر ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے راستے سے نہ ہٹا سکے تو پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے کون کون سے پہاڑ توڑے۔ تو ہمارے چینل رحمان کے بندے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔